الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في مقام آخر: إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم. مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، فإن من جودک الدنیا وضرتها، ومن علومک علم اللوح والقلم. مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبیا ورسولا. بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ. صلوا علیہ وآلہ واصحابہ وسلموا تسلیما کثیرا 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 کثیرا. لا يمكن الثناء كما كان حقه، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین جل سبحانہ و تعالی کے لیے خاص ہیں، جو ہم سب کا مالک بھی ہے اور ہمارا خالق بھی. وہی سبھی کا رازق ہے. سمندر کی تہ میں بسنے والی مخلوق سے لے کر کیٹو نانگا پربت اور دنیا کے بلند ترین پہاڑوں کے اندر چھپے حشرات الارض کو جو پالتا ہے، وہی سبھی کا رازق ہے. کائنات ارض و سما کے ہر ذرے کے بدلے میں تا قیام قیامت بغیر کسی وقفے کے اربوں خربوں کے حساب سے درود و سلام آقا انعامدار مدنی تاجدار فخر دو عالم امام الانبیاء خاتم المرسلین سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر، کہ جن کے صدقے میں اللہ جل سبحانہ و تعالی نے
ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ ذی وقار محترم اور محتشم سامعین، کسی بھی اسلامی معاشرے کے قائم رہنے کے لیے بنیادی طور پر جو چیزیں اہم ہوتی ہیں اور جن کی بنیاد سے معاشرہ اپنی پوری شان اور شوکت اور آب و تاب سے قائم رہ سکتا ہے، ان اشیاء میں بنیادی طور پر 4 چیزیں مقدم ہیں۔ سب سے پہلی چیز کہ وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس اور عزت کا پوری طرح تحفظ ہو۔ دوسرا نقطہ، معاشرہ تبھی قائم رہ سکتا ہے اگر اس میں عدل ہو۔ اور تیسرا نقطہ، امر بالمعروف، معاشرے کے تمام افراد ایک دوسرے کی خیر خواہی کرتے ہوئے ایک دوسرے کو نیکی کا حکم دیں۔ جب کسی معاشرے میں یہ چیزیں رواج پکڑ جاتی ہیں اور اہل معاشرہ ان چیزوں کو اپنا حرز جاں بنا لیتے ہیں، تو پھر دنیا کے نقشے پر ایک بے مثال، ایک لاجواب، ایک بے نظیر قوم کے افراد اس معاشرے سے سنور کر، نکھر کر، بن کر نکلتے ہیں اور ایک ایسا معاشرہ تشکیل پاتا ہے کہ جو ساری دنیا کے لیے ایک نمونے کی حیثیت اختیار کر جاتا۔ ناموس رسالت کا تحفظ اس لیے لازم ہے معاشرے کی تشکیل میں کہ اسلامی معاشرہ اس کے بغیر ایک لمحہ کے لیے بھی زندہ نہیں رہ سکتا۔ ایمان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں ہے۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، ان جملوں کا نام ایمان نہیں ہے۔ یہ صرف اقرار باللسان ہے، زبان سے ایک تصدیق ہے۔ ایمان نام ہے محبت رسول کا۔ اگر آپ کلمہ طیب پڑھتے ہیں، ایمان کی صفتیں بھی پڑھتے ہیں، آپ نماز کے بھی پابند ہیں اور آپ اپنی استطاعت کے مطابق صدقات و خیرات بھی کرتے ہیں، سال کے بعد آپ روزوں کا اہتمام بھی کرتے ہیں، لیکن اگر آپ کا دل محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خالی ہے تو آپ سمجھ لیجئے تمام اعمال کے باوجود آپ مسلمان نہیں ہیں۔ یہ ذہن میں رکھیے، ایمان نام ہے اعمال کا نہیں، ایمان نام ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔
اس لیے کسی بھی اسلامی معاشرے کی تشکیل کے لیے ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا تحفظ یہ سب سے مقدم ہے۔ اگر یہ ایک چیز کامل طور پر افراد معاشرہ میں نہیں پائی جاتی تو معاشرہ تشکیل نہیں پا سکتا۔ کوئی فارس سے آیا تو کوئی حبشہ سے، کوئی یمن سے آیا تو کوئی ایران سے، کوئی قریشی ہے تو کوئی ہاشمی ہے، کوئی عجمی ہے تو کوئی عربی ہے، لیکن یہ 1,24,000 سے زائد صحابہ کرام علیہم الرضوان کے مجموعے سے جو معاشرہ تشکیل پایا، آپ ایک ایک فرد معاشرہ کو دیکھ لیجئے، وہاں سب سے مقدم، سب سے محترم، سب سے اول جو چیز تھی وہ ہے عظمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پہرے داری۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، یہ وہ نسخہ تھا جس نے دنیا بھر کے مسلمانوں کو مدینہ طیبہ کے ساتھ جوڑا اور ایک معاشرہ تشکیل پا گیا۔ معاشرے کی تشکیل میں جو دوسرا فرد ہے وہ ہے امر بالمعروف۔ ہر بندہ خیر خواہی کے جذبے سے دوسرے انسان تک اچھائی کو پہنچانے کی کوشش کرے۔ ہمارے یہاں سب سے غلط اور سب سے بری رسم جو چلی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اگر کسی کو برا کرتا دیکھتے ہیں تو ہم اسے روکنے کی کوشش نہیں کرتے، اور ہمارا خیال یہ ہوتا ہے کہ یہ برا کر رہا ہے تو کرتا رہے، اس سے مجھے کیا فرق پڑتا ہے۔ نتیجتاً آہستہ آہستہ برائی معاشرے میں اتنا رواج پا جاتی ہے کہ پھر اس کے آگے بند باندھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ خاندان کی ایک بیٹی اگر سر سے دوپٹہ اتارتی ہے اور خاندان کے باقی سارے بزرگ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو فلاں کی بیٹی ہے، اس نے دوپٹہ اتارا ہے تو ہمیں اس سے کیا غرض، ہماری نے تو پہن رکھا ہے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس بچی کا اترا دوپٹہ آپ کے گھر تک پہنچ جاتا ہے، اور اگر آپ خیر خواہی کا جذبہ رکھتے ہیں اور اس اٹھنے والی برائی کو وہیں روک دیتے تو آپ کا اپنا گھر بھی محفوظ رہتا۔ یہ معاشرے کی تشکیل کے جو بنیادی ارکان ہیں، یہ ان میں رکن دوم ہے کہ ہر بندے کے اندر خیر خواہی کا جذبہ ہو اور خیر خواہی کے جذبے کے تحت وہ برائی کو روکنے کی کوشش کرے۔ اب دیکھیے، حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ جل سبحانہ و تعالی نے معجزے کے طور پر اونٹنی عطا فرمائی۔ قوم نے مطالبہ کیا، قرآن کریم میں پارہ نمبر 12 کے اندر یہ سارا واقعہ موجود ہے۔ قوم نے مطالبہ کیا کہ صالح اگر تو اللہ کا سچا نبی ہے تو ہماری کچھ شرطیں ہیں۔ سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ یہ پہاڑ ہے، اس پہاڑ کی جانب اشارہ کرو، یہ پہاڑ پھٹے، اندر سے ایک اونٹنی نکلے
زندہ سلامت، اور اوپر سے کیا ہو، وہ گابن ہو، اور پہاڑ سے نکلنے کے فوراً بعد وہ بچے کو جنم دے، تو ہم تجھے اللہ کا سچا نبی مان لیں گے۔ اب قوم نے جو نبی کے سامنے سوال رکھا، قوم کے سارے دانش مند یہ جانتے تھے کہ پہاڑ سے تو کوئی اونٹنی آج تک جنم نہیں دی جا سکتی، یہ کہا جاتا اونٹ کو اشارہ کرو وہ بچہ جنم دے تو شاید کہیں نہ کہیں فلسفے کی کوئی گتھیا سلجھ جاتی، لیکن پہاڑ سے کسی گابن اونٹنی کا نکلنا یہ ان کے شعور اور عقل کے مطابق ناممکن تھا۔ اللہ کے نبی حضرت صالح علیہ السلام پہاڑ کے پاس گئے، پہاڑ کو اشارہ کیا، پہاڑ پھٹا اور اندر سے گابن اونٹنی نکل آئی، اور قوم کے مطالبے کے مطابق اونٹنی نے آتے ہی بچے کو جنم دیا۔ اب پوری قوم کے لیے پانی کا ایک چشمہ ہے جہاں سے پوری قوم پانی پیتی ہے، ایک چشمے سے۔ اب حضرت صالح علیہ السلام نے کہا دیکھو سنو، تمہاری شرائط کو میں نے مان لیا، اب میری شرائط کو سن لو۔ ایک دن اونٹنی پانی پیے گی اور دوسرا دن تمہارا ہوگا۔ اب دوسرے دن اونٹنی نہیں آئے گی، یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اونٹنی کی جس دن باری ہوتی وہ سارے چشمے کا پانی پی جاتی اور تہ تک چشمہ خالی ہو جاتا، اور جس دن اونٹنی پانی پیتی اس دن ساری قوم اونٹنی کا دودھ پیتی۔ اونٹنی اتنا دودھ دیتی کہ 3 لاکھ سے زائد قوم کے فرد تھے، ان کے لیے دودھ کفایت کر جاتا، جی بھر کر وہ دودھ پیتے۔ اور اگلا دن ان کا ہوتا، اگلا دن وہ پانی پیتے اور اونٹنی جو ہے وہ پانی نہ پیتی۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ قوم کے 4 بدماش، تعداد قوم کی کتنی ہے؟ 3 لاکھ، اور 3 لاکھ سے 4 بدماش اٹھے اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہم صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو ہی ذبح کر دیتے، گھات لگا کر۔ اللہ کے نبی نے انہیں پہلے خبردار کیا، کہا دیکھو خلاف قیاس، خلاف عقل، خلاف شعور یہ اونٹنی آئی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کی قدرت اور میرا معجزہ ہے، لہٰذا یہ شاعر اللہ بھی ہے اور اس روئے زمین پر اللہ کی قدرت کی نشانی بھی۔ اگر تم نے اس کی توہین کی، اس کو مارا، اس کے ساتھ ظلم کا معاملہ کیا، اللہ تمہیں تباہ کر کے رکھ دے گا۔ لیکن قوم کے وہ 4 بدماش باز نہ آئے، گھات لگا کر بیٹھ گئے۔ اونٹنی چشمے سے پانی پی کر پلٹی تو گھات میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے اونٹنی کی کونچیں کاٹ دی، اونٹنی نے تڑپ تڑپ کر جان دے دی۔ اب 3 لاکھ میں سے ظلم کتنے لوگوں نے کیا؟ 4 لوگوں نے۔ نافرمانی کتنے لوگوں نے کی؟ 4 لوگوں نے۔ لیکن اللہ جل سبحانہ و تعالی کا فیصلہ کیا آیا؟ ساری قوم کو غرق کر دیا۔ جبریل امین علیہ السلام آئے، زمین کے نیچے اپنا پر دیا اور 3 لاکھ کی بستی کو اپنے پر اٹھایا اور اوپر لے گئے فضاؤں میں، اور اوپر سے اوندے منہ زمین پر اس طرح گرایا کہ بستی نیچے اور زمین اوپر، تباہ و برباد و غرق کر کے رکھ دیا، نام و نشان مٹا کر رکھ دیا، سوائے ہستی سے ان کا بالکل نام و نشان نہ رہا۔ اب ظالم تو 4 تھے،
اور تباہ کیا جا رہا ہے 3 لاکھ کو۔ اب اللہ جل سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں جبریل امین علیہ السلام نے خود ہی سوال رکھ دیا، مولا یہ ظالم تو 4 ہیں اور تو نے اتنے لوگوں کو اپنے حکم سے نیست و نابود کروا دی۔ اللہ جل سبحانہ و تعالی نے فرمایا باقی کا قصور یہ تھا کہ انہوں نے ظلم ہوتا دیکھا اور اسے روکا نہیں۔ ظلم ہوتا دیکھا اور اسے روکا نہیں۔ یہ 4 بدماش ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ نبی کے سامنے کھڑے ہوئے، کئی مرتبہ نبی سے گستاخانہ لہجے میں بات کی، کئی مرتبہ نبی کو دھمکیاں دی۔ یہ سارے دیکھ رہے تھے لیکن انہوں نے روکا نہیں۔ لہذا جو ظلم کو روکتا نہیں وہ بھی ظالم ہوتا ہے، معاشرہ تبھی تشکیل نہیں پاتا۔ ہمارا بھی سب سے بڑا المیہ یہی، ہم ظلم ہوتا ہوا دیکھتے ہیں تو ہم روکتے نہیں، ہم برائی ہوتی ہوئی دیکھتے ہیں تو ہم روکتے نہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں فلاں کے گھر برائی ہو رہی ہے، فلاں کے ہاں برائی ہو رہی ہے، اس سے مجھے کیا غرض۔ لیکن دوستو یاد رکھو جب ظلم ظالم کرتا ہے اور دیکھنے والے اس کے ظلم کو روکنے کی کوشش نہیں کرتے تو اللہ جل سبحانہ و تعالیٰ کا فیصلہ پھر سبھی کے لیے آ جاتا ہے۔ اس لیے کہا گیا معاشرے کو تشکیل کرنے کے لیے، معاشرے کو قائم رکھنے کے لیے دوسرا بنیادی اصول کیا ہے کہ امر بالمعروف، ہر بندہ اپنی سطح پر اچھائی کا حکم دے۔ اچھا ہمیں ایک ڈر اور ہوتا ہے، اگر میں نے اس شخص کو برائی سے روکا تو یہ مجھے برا کہے گا۔ ہمیں سب سے زیادہ ڈر جو ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ اگر میں نے اس شخص کو برائی سے روکا تو یہ مجھے برا کہے گا۔ لیکن اگر آپ اخلاص کے ساتھ یہ کام کرتے رہیں تو ایک وقت ضرور آئے گا برا کہنے والا آپ کو اچھا کہے گا۔ اس کی مثال میں بہت نچلی سطح سے دیتا ہوں۔ ہم آپ سبھی جب ہم مدارس میں یا اسکولوں میں پڑھتے ہیں، ہمارے اساتذہ ہمیں مارتے ہیں، سبق نہیں آتا تو اس پر اساتذہ سزا دیتے ہیں۔ اس وقت ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے استاد ظالم ہیں۔ ہم باقاعدہ طور پر اپنے کلاس فیلو کے درمیان یہ ذکر کرتے ہیں کہ فلاں استاد بہت ظالم ہے، وہ بہت شدت سے مارتا ہے۔ لیکن جب ہم کسی منزل پر پہنچ جاتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ فلاں استاد کی مہربانی ہے آج میں یہاں پہنچا، اگر اس نے ڈنڈے نہ برسائے ہوتے تو شاید آج میں یہاں نہ ہوتا۔ اصلاح احوال کے لیے آپ کوشش کیجیے۔ خاندان والے برا کہیں گے، محلے دار برا کہیں گے، چاہنے والے برا کہیں گے، جس کو آپ نے برائی سے روکا وہ آپ کو برا کہے گا۔ لیکن یاد رکھیے ایک وقت ضرور آئے گا جب اللہ جل سبحانہ و تعالی انہی لوگوں کی زبان سے تمہارے لیے اچھائی کے جملے ادا کروا دے گا۔ تو معاشرہ تشکیل پانے کے لیے یہ شرط ہے کہ ہر شخص خیر خواہی کے جذبے سے امر بالمعروف کا کام کرے۔ اگر امر بالمعروف کا کام نہیں کریں گے تو یاد رکھیے جو برائی سر اٹھائے گی وہ پھیلتی جائے گی، اور آپ جو کہتے ہیں کہ یہ برائی فلاں کے گھر سے اٹھی ہے، ایک دن آئے گا وہی برائی آپ کے اپنے گھر میں پہنچ جائے گی۔ کسی ایک بچی نے ٹائٹس پہنی ہوگی نا پہلے دن، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ پوری یونیورسٹی کے بچیوں نے بالاتفاق فیصلہ کیا ہو کہ کل ہم 1000 بچی ٹائٹس پہن کر آئیں گی۔ کسی ایک بچی نے پہلے پہنی، اس کو دیکھ کر پھر کیا ہوا؟ خربوزے کو دیکھ کر خربوزے نے رنگ پکڑنا شروع کیا اور سارا باغ پکڑ گیا۔
کسی ایک نے دوپٹہ اتارا، اس ایک کو دیکھ کر پھر دوپٹے اترتے گئے یہاں تک کہ ہماری مائیں بہنیں ننگی ہو گئی۔ اور اگر ہم نے پہلے دوپٹے کو روک لیا ہوتا تو آج شاید ہم اس سطح پر نہ پہنچے ہوتے۔ امر بالمعروف یہ لازم ہے، خیر خواہی کے جذبے سے ہر بندہ اپنا کام کرے ڈیوٹی سمجھ کر۔ معاشرہ اتنی دیر تک تشکیل نہیں پاتا جتنی دیر تک ہر شخص اپنی ذمہ داری کا احساس نہ کرے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان میں ہر ایک صحابی دوسرے صحابی تک اپنے آقا کا فرمان پہنچاتا تھا۔ کوشش یہی ہوتی تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان مجھ تک ہے وہ سبھی تک پہنچ جائے، خیر خواہی کے جذبے سے۔ تو معاشرہ اگر تشکیل دینا ہے تو پھر یہ ہوگا، اگر نہیں تو پھر معاشرہ بکھرا رہے گا، پھر افراد ہوں گے، معاشرہ نہیں ہوگا۔ آج ہم افراد ہیں، ہم معاشرہ نہیں کہہ سکتے، ہم اپنے آپ کو معاشرہ نہیں کہہ سکتے، ہم افراد ہیں، اور فرد سے بات نہیں بنتی، بات معاشروں سے بنتی۔ تیسری جو بنیادی شرط ہے معاشرے کے تشکیل کے لیے وہ ہے عدل۔ گھر کی سطح سے لے کر ملکی سطح تک عدل ہونا چاہیے۔ اگر عدل اٹھ جائے، گھر سے اٹھ جائے یا عدالتوں سے اٹھ جائے، اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ملک سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ سب سے پہلا جو نقصان ہے وہ ہے برکت کا اٹھ جانا، پھر برکت نہیں رہتی۔ یہ یاد رکھیں، آج اگر ہم برکات سے محروم ہیں نا تو اس کا بنیادی سبب یہ ہے۔ اپنے گھر سے لے کر ہم اپنی عدالتوں تک دیکھیں، ہمارے منصف جو ججز ہیں، سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، سول کورٹ، سیشن کورٹ، مجسٹریٹ دفعہ 30 کا یا نچلی کی سطح پر تک آپ آ جائیں، وہاں فیصلے قانون دیکھ کر نہیں ہو رہے، چہرے دیکھ کر ہو رہے۔ نتیجہ آپ کے سامنے۔ اور جب فیصلے قانون دیکھ کر ہوتے تھے اس وقت سارے معاشرے میں برکات ہی برکات ہوتی تھی۔ آج پاکستان میں کروڑوں لوگ خط غربت سے بھی نیچے زندگی گزار رہے ہیں، لکیر غربت سے بھی نیچے ہیں، جو ایک وقت کی روٹی کے بھی مالک نہیں، اور تڑپ رہے ہیں ایک وقت کی روٹی کے لیے۔ سڑکوں پر بھی بیکاری کھڑے ہیں، مسجدوں کے دروازوں پر بیکاری کھڑے ہیں، جگہ جگہ بیکاریوں کی لائنیں لگی ہوئی۔ 24 لاکھ مربع میل کا حاکم اعلان کیا کرتا ہے؟ اگر کتا بھی پیاسا مرا تو عمر جواب دہ ہے۔ اتنا اعتماد کیوں تھا؟ اتنا اعتماد کیوں تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی لنگر خانہ نہیں بنایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کوئی سیلانی ویلفیئر نہیں تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کوئی دسترخوان نہیں تھا۔ ہر بندہ باوقار باعزت اپنے گھر کی چار دیواری کے اندر 2 وقت کا کھانا کھاتا تھا۔ لائنیں لگانا، لنگر خانے کھول کر قوم کو بیکاری بنا کر کھڑا کرنا، یہ کمال تو نہیں ہے۔ کمال تو یہ ہے کہ ملک میں اتنا عدل کرو، اتنا انصاف کرو کہ انصاف اور عدل سے ملک میں اتنی برکت آئے، اتنی برکت آئے کہ اللہ کریم ہر انسان کو اس کی 4 دیواری کے اندر باوقار کھانا دے۔ اللہ رحمتیں ان ملکوں پر فرماتا ہے جہاں عدل ہوتا ہے۔ جہاں سے عدل اٹھ جاتا ہے، جہاں سے انصاف اٹھ جاتا ہے، وہاں سب سے پہلا کام جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے برکتوں کا اٹھ جانا۔ آپ جانتے ہیں
سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف مقدمہ آ گیا. کس جج کے پاس؟ جس جج کو حضرت عمر نے خود لگایا تھا. قاضی وہ ہے کہ جس کو حضرت عمر نے خود لگایا. اور مدعی کون ہے؟ ایک عام مدینہ طیبہ کا رہنے والا انسان. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف مقدمہ آ گیا. وہ مدعی بھی آیا اور عمر بن خطاب بحیثیت ملزم عدالت میں آئے. قاضی نے دیکھا امیر المومنین آئے تو قاضی اٹھ کر کھڑا ہو گیا. حضرت عمر بن خطاب نے مقدمہ شروع ہونے سے پہلے ہی قاضی کو معطل کر دیا. کہا تم انصاف نہیں کر سکو گے. کیا میرے آنے پر کھڑے ہوئے ہو؟ جس نے مجھ پر مقدمہ کیا اس کے آنے پر بھی کھڑے ہوئے کہ نہیں؟ اگر اس کے آنے پر تم کھڑے نہیں ہوئے اور میرے آنے پر کھڑے ہوئے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے فیصلہ قانون سے نہیں کرنا، چہروں سے کرنا ہے. لہذا قاضی کو معطل کر دیا اور نیک قاضی کی عدالت میں اپنا مقدمہ بھیج دیا. اب جب یہ حالات ہوں پھر کیا ہوا؟ سرزمین مدینہ طیبہ پر زلزلہ آیا. ابھی زمین نے جنبش شروع کی تھی. عمر بن خطاب باہر آگے مسجد نبوی سے زمین پر دبا کر پاؤں مارا اور کہا زمین مجھے بتا کیا عمر تیرے اوپر انصاف نہیں کرتا؟ اور اگر انصاف کرتا ہے تو تیری جرأت کہ تم زلزلہ لائے. ایک لمحے سے پہلے زمین کی جنبش ختم ہو گئی. ہم کہتے ہیں کیا؟ لاوا نکلا ہے. ہم کہتے ہیں زیر زمین گیس جمع ہو رہی تھی. ہم کہتے ہیں کہ زلزلہ فلاں 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 وجوہات سے آیا. اللہ کی عزت کی قسم زلزلے تب آتے ہیں جب زمین سے عدل اٹھتا ہے. جتنی دیر تک زمین پر عدل رہے گا زمین پر کبھی زلزلہ نہیں آئے گا. کروڑ لاوے آتے رہیں کچھ بھی نہیں ہوگا. ایک پہاڑ نے لاوا اگلنا شروع کیا اور لاوے کو آگ لگ گئی اور آگ تیزی سے مدینہ طیبہ کی طرف آنے لگی. صحابہ حضرت عمر بن خطاب کی بارگاہ میں آئے کہ بہت تیزی سے آگ مدینہ شہر کی طرف آ رہی ہے. حضرت عمر بن خطاب کو پرواہ کوئی نہیں. پھر کہا عمر سرحد مدینہ تک آگ پہنچ گئی ہے. کہا اچھا اب بتاؤ. کہا جی مدینہ کی حدود میں داخل ہونے لگی ہے. عمر اپنی مسند پر بیٹھے اپنی قمیص اتاری اور کہا جاؤ اس آگ کو میری قمیص دکھا دو. خود نہیں گئے، قمیص اتار کر دی. صحابہ حضرت عمر کی قمیص لے کر گئے، آگ کے سامنے کھڑی کی قمیص، آگ وہیں سے پلٹ کر واپس جانا شروع ہو گئی اور پھر جدھر سے آئی تھی اسی پہاڑ میں جا کر گم ہو گئی. یہ کب ہوتا ہے؟ جب زمین پر انصاف ہو. معاشرے انصاف سے قائم ہوتے ہیں، قومیں انصاف سے بنتی ہیں، افراد کا گٹھ انصاف کرتا ہے. یاروں میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، گھر میں باپ نہ انصافی شروع کر دے تو بچے بکھر جاتے ہیں. احتجاج ہوتا ہے باپ کے سامنے کہ باپ تو نہ انصافی کر رہا ہے اور پھر سارا خاندان ٹوٹ جاتا ہے. کوئی ایک بیٹا بھی باپ کا ساتھ نہیں دیتا. لیکن کتنے افسوس کی بات ہے، ہم اپنے آپ کو معاشرہ بھی کہتے ہیں، امت بھی کہتے ہیں، قوم بھی کہتے ہیں، پاکستانی بھی کہتے ہیں، لیکن پاکستان کے ججز نا انصافیاں کرتے ہیں، ہم چپ کر کے بیٹھے رہتے ہیں، ہم خاموش تماشائی بنے بیٹھے رہتے ہیں. ظلم کے خلاف جب آواز اٹھائی جاتی ہے نا، اللہ تعالیٰ دیکھیے کیسے انعام دیتے ہیں. جناب موسیٰ علیہ السلام چلے مصر سے، نکل گئے.
آگے پہنچے تو دیکھا کیا، لوگ ہیں ایک چشمے پر اپنے اپنے جانوروں کو اپنی اپنی باری پر پانی پلا رہے ہیں، اور جس کی طاقت زیادہ ہے وہ اس کے جانور پہلے جا رہے ہیں، اور جس کے پاس طاقت کم ہے اس کے جانور ایک طرف کھڑے ہیں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا دو بچیوں کو جو اپنی بکریوں کا ریول لے کر بالکل ایک طرف کھڑی ہیں، اور کوئی ان کا پرسان حال نہیں۔ اب پانی سے جانور پانی پی رہے ہیں چشمے سے، اور پانی تیزی سے نیچے کو جا رہا ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ تو ظلم ہے، اور اگر میں موسیٰ ہو کر ظلم کے آگے باندھ نہ باندھوں تو اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ یہ وہ دور ہے جب ابھی موسیٰ علیہ السلام کو نبوت نہیں ملی، یہ یاد رکھنا، اعلانیہ نبوت نہیں ملی یا موسیٰ علیہ السلام، زاہد کی حیثیت سے موسیٰ وہاں کھڑے ہیں۔ اب کیا کیا؟ آگے بڑھے، بچیوں سے پوچھا تم اپنی بکریوں کو پانی کیوں نہیں پلاتے؟ کہا یہ لوگ طاقتور ہیں، ہم کمزور ہیں، ہم عورتیں ہیں، ہم ان میں جا کر گھس کر یہ کام نہیں کر سکتے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ اتنے بڑے طاقت والے یہ ہماری بکریوں کو آگے بڑھنے بھی نہیں دیں گے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے، ان کی بکریوں کا ریول لیا، ظالموں کو نا انصافوں کو پیچھے دھکیلا اور بکریوں کو پانی پلایا۔ یہ بکریاں کس کی تھیں اور یہ بچیاں کن کی تھیں؟ یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں۔ بیٹیاں آج وقت سے پہلے گھر چلی گئی۔ اللہ کے نبی حضرت شعیب نے پوچھا کیا ہوا آج بکریوں کو پانی نہیں پلایا؟ کہا ہاں پلایا۔ تو پھر تم وقت سے پہلے کیسے آ گئی؟ ابھی تو قبیلے کے لوگوں کے جانور پانی پی رہے ہیں اور تم پہلے کیسے آ گئی؟ تم تو آخر میں آیا کرتی تھی۔ کہا ایک نوجوان آیا، اس نے دھکیلا سبھی کو، ہماری بکریوں کو پانی پلا دیا۔ کہا بیٹی جاؤ اس نوجوان کو بلا کر لاؤ۔ جناب موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب کے گھر پہنچ گئے۔ اب حضرت شعیب علیہ السلام سے لمبا قصہ ہے، وقت کی قلت ہے، میں مختصر کرنے لگا۔ شعیب علیہ السلام سے معاہدات طے ہوئے، اور انعام کیا ملا؟ اللہ کے نبی شعیب علیہ السلام کی بیٹی حضرت موسیٰ کے نکاح میں آ گئی۔ یہ اللہ کا پہلا انعام۔ انصاف کر کے موسیٰ گئے تو اللہ نے پہلا انعام کیا دیا؟ نبی کی بیٹی سے نکاح کروا دیا۔ دوسرا انعام کیا دیا؟ کہا موسیٰ فرعون سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب ہم نے دیکھ لیا ہے کہ تو ظلم مٹانے آیا ہے، اب واپس پلٹ مصر میں آ، ہم فرعون کے مقابلے میں تجھے فاتح بنائیں گے۔ یہ دوسرا انعام۔ موسیٰ مصر کی طرف واپس آنے کے لیے چلے، رات تاریک ہو گئی، شدت کی سردی، اوپر سے موسم خراب ہو گیا، بارش، اور ساتھ اہلیہ محترمہ اور اپنے سسر کی جانب سے ملی ہوئی تہائی میں بکریوں کا ریوڑ۔ موسیٰ علیہ السلام نے اچانک کیا دیکھا؟ ایک پہاڑ کے اوپر آگ سلک رہی ہے۔ اپنی اہلیہ سے کہا تم یہاں ٹھہرو، میں وہاں سے آگ لے آتا ہوں، شدت کی سردی ہے، رات یہاں قیام کریں گے، آگ تاپیں گے اور سردی کی شدت کو کم کریں گے۔ جو موسیٰ آگے بڑھتے گئے آگ کے شعلے نور بنتے گئے۔ جب موسیٰ قریب ہوئے تو کہا موسیٰ آگے آ جاؤ، یہ آگ نہیں ہے، یہ تیرا رب ہے جو تیرا انتظار کر رہا۔ یہ تیسرا انعام۔ یہ تیسرا انعام۔ نا انصافی معاشرے میں برکات ختم کر دیتی، گھر سے لے کر ملک تک برکتیں ختم ہو جاتی ہیں، پھر برکات نہیں رہتی۔ ٹھیک ہے، IMF سے قرضہ لو، فلاں سے لو، فلاں سے لو، فلاں سے لو، بات پھر بھی نہیں بن رہی۔ ملک کے اثاثے گروی رکھ کر بھی لے لو، بات نہیں بنے گی۔ عدل کرنا شروع کر لو، کسی سے بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں، میرا رب یہیں برکتیں عطا کر دے گا۔ عدل سے برکتیں آتی ہیں، نا انصافی سے بے برکتی آتی ہے۔ جب چہرے دیکھ کر انصاف کیا جائے تو اللہ جل سبحانہ و تعالیٰ پھر ایسے منصفوں کی وجہ سے اس ملک سے اللہ برکتیں اٹھا لیتا ہے۔ پھر وہاں زلزلے بھی آتے ہیں، پھر وہاں طوفان بھی آتے ہیں، پھر وہاں اندھیریاں بھی چلتی ہیں، پھر وہاں قتل و غارت بھی ہوتی ہے، پھر وہاں سب کچھ ہوتا ہے، کیونکہ نا انصافی اور ظلم یہ وہ چیزیں ہیں جو معاشرے کو بکھیر کر رکھ دیتی ہیں۔ تو تشکیل معاشرہ کے لیے پہلی شرط ناموس رسالت کا تحفظ،
تشکیل معاشرہ کی دوسری شرط امر بالمعروف، ہر شخص اپنی سطح پر نیکی کا حکم دے، برائی کو روکنے کی کوشش کرے۔ اور معاشرے کی تشکیل پانے کے لیے تیسری شرط گھر سے لے کر ملک تک عدل قائم کیا جائے۔ یہ 3 شرطیں اگر ہم پوری کر لیں تو یقین جانیے جس طرح دنیا بھر کے لوگ اکٹھے ہوئے مدینہ میں اور صحابہ کے نام سے ایک قوم بن گئی، ہم بھی مسلمانوں کے نام سے ایک قوم بن سکتے ہیں۔ نہیں تو فرد تو ہم پہلے ہیں ہی ہیں، پھر ذاتیں پاتیں حسب و نسب اس میں ہی ساری عمریں گزر جائیں گی، لیکن ہم قوم نہیں بن سکیں گے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔